السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہندوستان کے سرزمین پر عظیم مکالمہ ڈز گاڈ ایگزسٹ دراصل دو افراد کے درمیان نہیں تھا، بلکہ دو مختلف ایپسٹمولوجیکل لیول یعنی عالمیاتی سطحوں کے درمیان تھا۔ احباب کا یہ مشاہدہ اور تجزیہ بالکل درست ہے کہ مفتی شمائل ندوی نے اکیڈمک اور فلسفیانہ محاذ پر تو فتح حاصل کیا، لیکن جہاں معاملہ خیر و شر اور بالخصوص غزہ کا آیا تو وہاں ایک کمیونیکیشن گیپ محسوس ہوا، اور یہ گیپ علم کا نہیں بلکہ آرٹیکولیشن یعنی علم کی ترسیل کا تھا۔ مفتی صاحب کا جواب لائبریری کے لیے 100% درست تھا، مگر اسٹریٹ کے لیے کچھ ادھورا رہ گیا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جاوید اختر اور سامعین کا غزہ یا دنیا کے ظلم پر سوال کرنا دراصل خدا کی قدرت پر نہیں بلکہ خدا کی رحمت پر اعتراض تھا۔ پبلک مائنڈ سیٹ یعنی عوامی ذہن خدا کو ایک سپر نیچرل سوشل ورکر کی طور پر دیکھتا ہے، جس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جہاں آگ لگے فوراً بجھا دے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو عوامی ملحد خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کا جواب پریویل یعنی فلسفیانہ اصول سے دیا، اور یہ جواب منطقی طور پر بالکل درست ہے، لیکن عوام کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ مداخلت اور امتحان ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ سائنس کی زبان میں اس کو انٹیگریٹی سسٹم کہتے ہیں، مطلب ایک سسٹم یعنی دنیا کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں موجود ایجنٹس یعنی انسان اپنی مرضی کو استعمال کرے، تو سسٹم کے ڈیزائنر یعنی خدا کا ہر لمحہ اس میں مداخلت کرنا اس سسٹم کا بنیادی پرپس یعنی مقصد کو فوت کر دے گا۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ خدا کا رضا نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی اجازت کے تحت انسان کا اختیار ہے، اور اختیار اس لیے ہے کہ سزا اور جزا کا دن معنی خیز ہو سکے۔ جاوید اختر صاحب کو انہی کی انڈسٹری کی مثال دینی چاہیے تھی کہ اگر ڈائریکٹر ویلن کو ہیرو پر ظلم کرنے سے روک دے تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ غزہ میں ظلم کا ہونا معاذ اللہ خدا کی بے بسی نہیں بلکہ انسان کی امتحان کا انتہا ہے۔ مناظرے میں مفتی صاحب کی گفتگو ان کے سر کے اوپر سے گزر گئی، کیونکہ مفتی صاحب کاسمک کریٹر کی بات کر رہے تھے اور جاوید اختر صاحب لوکل پولیس مین ڈھونڈ رہے تھے۔